الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں شہید کیے جائیں، یعنی جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں میری راہ میں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بس تمہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام شہداء کی بات کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام شہداء کی بات کی ہے جو بھی اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت کے لیے شہید کیے جائیں وہ بھی شہید ہیں، یا سرحد کی حفاظت کے لیے جو ایمان والے شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہید ہیں، یا جو اسلام کے لیے جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں وہ بھی شہداء ہیں۔ یعنی ہر شہید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زندہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، جس طرح سے زندوں کو رزق دیتے ہیں اسی طرح سے ان شہداء کو بھی رزق دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہید زندہ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے شہید زندہ ہیں، لیکن ہم کس طرح سے آج ان کی شہادت کا تماشا بنا رکھا ہے ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں کیوں گئے، ہم یہ نہیں جانتے ہیں، نہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں کون تھا، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں بس یہ معلوم حضرت امام حسین محرم الحرام میں شہید کیے گئے تھے، بس اتنا سمجھ لیا، سوچتے ہیں کہ ہمیں دین معلوم ہو گیا، پر حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں اور بھی 72 لوگ تھے، شہید ہونے والے اور بھی 72 لوگ تھے، ان میں سے کسی کا بھی نام ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ 2-4 ناموں کے علاوہ ہم نہیں جانتے کون تھے۔ نہ کبھی ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی، نہ کبھی اس بات کو ہم نے سمجھنا چاہا کہ آخر ایسا کیا معاملہ آیا، ایسی کیا مجبوری آئی حضرت امام حسین کے لیے کہ وہ حج کا مہینہ چھوڑ کر، جس وقت وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے وہ حج کا ٹائم تھا، تمام لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، اور حضرت امام حسین وہاں سے دوسری اور عراق کی طرف جا رہے تھے، یعنی جو کربلا کا میدان ہے کربلا میں جا رہے تھے، عراق کی طرف کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ آخر کیوں؟ ہم اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہتے، جبکہ آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ اس میدان میں حضرت مولا علی کے صرف ایک بیٹا شہید نہیں ہوا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے تھے، صرف ایک یہی شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت مولا علی کے اس جنگ میں 9 بیٹے شہید ہوئے تھے۔ کربلا کے میدان میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے 9 بیٹے گئے تھے۔ آپ سوچیں ذرا، سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا تھا تو حضرت مولا علی کا، ان کی ساری نسل وہاں پہ قربان ہوئی تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت امام حسین، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، یہ سارے حضرت مولا علی کے بیٹے تھے، اور یہ سارے کے سارے اس جنگ میں قربان ہوئے تھے۔ چاہتے تو یہ سب وہاں سے واپس جا سکتے تھے، کیونکہ ان میں سے حضرت عثمان بن علی اور حضرت جعفر بن علی کا ننھیال وہیں پر تھا، اور کچھ لوگ ان کے ننھیالی رشتہ دار جو یزید کی فوج میں شامل تھے، انہوں نے ابن زیاد سے کہا کہ علی آل علی کی، اولاد علی کو یہاں سے امان دے دی جائے، یعنی ان کے کچھ بیٹوں کو امان دے دی جائے۔ تو اس کے بعد میں ایک فرمان لے کر، ایک پروانہ لے کر وہ حضرت امام حسین کے خیمے میں پہنچے، کہنے لگے کہ اولاد علی میں سے ان کے 4 بیٹوں کو یہاں سے جانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عمر بن علی نے اس پروانے کو پکڑ کر پھاڑ دیا اور ہواؤں میں پھینک دیا، کہنے لگے جب نواسہ رسول کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم بھی یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کو ہم نے کبھی جانا نہیں، ہمیں پڑھنا ہوگا۔ محرم ماتم منانے کا مہینہ نہیں ہے،
انہوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم ان کی شہادت کا تماشا بنا دیں، انہوں نے قربانیاں دین کے لیے دی تھی تاکہ ہم دین کو سمجھیں، ہم تک دین پہنچ سکے۔ چاہتے تو وہ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، آرام سے وہاں بیٹھے رہتے مدینے میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو صرف اس لیے نہیں کیا کہ ان کے نانا کا دین، جس طرح سے جیسا دین ان کے نانا چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی دین ان کی امت تک پہنچا رہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے حال پر ہوتا ہے کہ ہم ماننے والے تو حسین کے ہیں لیکن حرکتیں ہماری یزید والی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید مسلمان نہیں تھا، کہنے کو وہ بھی مسلمان تھا، وہ بھی کبھی کبھی نمازیں پڑھتا تھا، بس کبھی کبھی وہ بھی جوا کھیلتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، آج ہم سٹے بازی کر رہے ہیں، وہ شراب پیتا تھا، آج ہم بیئر وسکی پی رہے ہیں۔ نام بدل دینے سے چیزیں نہیں بدل جاتی ہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جو چیزیں اسلام میں حرام کر دی گئی ہیں، آج ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہماری عقلوں پر افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز اسلام نے سرے سے حرام کر دی، سرے سے حرام ہے، اس چیز کو ہم جائز سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں شراب کو حرام کروں۔ شراب، جواں اور بانسری اور ربط یعنی تمام موسیقی کی چیزیں، ربط کہتے ہیں جو بجنے والے سامان ہیں، جو ساز یعنی ساز والے سامان رہتے ہیں، جو ڈھول تاشے ہو یا بانسری ہو یا گٹار ہو یا جتنی بھی چیزیں یہ ساز میں یا موسیقی میں آتی ہیں، وہ ساری چیزیں منع کر دوں، حرام کر دوں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب جب بات یہ آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے، اب ہم کس بیس پر اس کو جائز کہہ رہے ہیں؟ چلو بھائی ایک بار کو مان لیتے ہیں کہ دف جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک بار آپ کے کہنے کے حساب سے ہم نے مان لیا دف جائز ہے۔ کس لیے جائز ہے؟ سوال یہ بھی آئے گا نا کہ کس لیے جائز ہے؟ اور دف میں کوئی سر نہیں ہوتا تھا، کوئی تال نہیں ہوتی تھی، کوئی ساز نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ دف بجایا بھی گیا تھا کسی وجہ سے، کسی اعلان کے طور پر دف کا استعمال، چلو ٹھیک ہے آپ کی بات، ہم کو اگر کوئی کہنے والے کہیں کہ دف بجانا جائز ہے، مان لیا۔ دف میں بھی کوئی سر یا تال یا ساز نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ایک اعلان کے طور پر بجایا جاتا ہے جس سے صرف کچھ کسی بات کی خبر دی جائے۔ آج ہم کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ ہم کس بات کی خبر دے رہے ہیں؟ حضرت امام حسین شہید ہو گئے، چلیے ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ یہاں پہ موجود جتنے بھی موجود ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ بات حقیقت جانتا ہو کہ حضرت امام حسین کو شہید کس لیے کیا گیا، شہید کرنے والا کون تھا، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے مارا ہے، یزید نے مارا، وہ صحیح ہے، لیکن یزید نے قتل نہیں کیا ہے۔ یزید کا ہاتھ ہے، سب کچھ یزید کا ہے، لیکن قتل کرنے والا کون ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں یہ بات؟ کوئی نہیں جانتے ہیں۔ ابن زیاد، شمر جوشن، ان لوگوں کے بارے، ان کے نام بھی آپ کو نہیں یاد ہوں گے، جبکہ حقیقت میں کربلا کے میدان میں یہی لوگ تھے ظلم کرنے والے۔ یزید بیٹھا تھا ملک شام میں، یزید کہاں پر تھا؟ ملک شام میں یزید بیٹھا ہوا تھا، ملک شام میں وہ حاکم بن گیا تھا۔ اس کے حکم سے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کوفے میں گیا تھا، وہاں پر حاکم بنا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی فوج کو وہ وہاں کا حاکم بنایا گیا تھا، عبید اللہ بن زیاد۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے شمر جوشن کو کربلا کے میدان میں بھیجا تھا، کربلا کے میدان میں وہ بھی گیا تھا اور اس نے وہاں پر نائب بنایا تھا شمر جوشن کو۔ اب یہ قتل کرنے میں سب سے زیادہ جو اہل بیت کو قتل کیا گیا، اس کا ہاتھ تھا۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یزید کا ہاتھ نہیں تھا، بھائی ظاہر سی بات ہے قتل نہ کیا ہو، لیکن جس وقت بھائی ظاہر سی بات ہے اس کی حکومت ہے، تمہاری حکومت میں یہ جنگ ہو رہی ہے، تو اس کا سارا الزام، ساری ذمہ داری تمہاری رہے گی۔
اگر ایسا نہیں تھا تو وہاں پر یزید کی ذمہ داری بنتی تھی. اگر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، یزید مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اگر یزید کا ہاتھ نہیں تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے شمر جوشن کو سزا کیوں نہیں سنائی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب وہاں پر یزید، حضرت امام حسین نے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا، حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز چھوڑ بھی دیتا تھا، نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا. اسی طرح سے جو ناچ گانا ہے، ناچ گانا وہ کرتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی کہ یزید ناچ گانا کرتا ہے، موسیقی کرتا ہے، ڈھول تاشے بجواتا ہے، اب ان کے پاس یہ بات جب پہنچ گئی، اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی حاکم یہ چیزیں کرتا ہے، جب کہیں کا راجا، کہیں کا بادشاہ یہ چیزیں کرے گا تو اس کے وزیر بھی یہ چیزیں ظاہر سی بات کریں گے. جب وزیر کریں گے تو وزیر کے ملازمین بھی کریں گے، جب وزیر کے ملازمین کرنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے پورے ملک میں یہ چیز پھیل جائے گی. یہی چیزیں سوچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ پیش آیا. آج ہم نے اس چیز کو تماشا بنا دیا. اب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مردوں کے لیے اسلام میں مہندی لگانا حرام ہے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ آپ حدیث کی کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا کہ اسلام میں مردوں کے لیے مہندی لگانا حرام ہے. تو ہم پھر کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاسم کی مہندی لگائی گئی تھی؟ ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے؟ جو انسان اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے خود کو قربان کرنے پہنچ گیا ہو، آپ کو لگتا ہے، آپ کی عقلوں میں یہ بات کیسے آ جاتی ہے کہ جو انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے صرف اپنے نانا کے ایک حکم پر، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے چلا گیا ہو، وہ انسان کبھی اپنے نانا کی نافرمانی کرے گا؟ ہماری عقلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے. یہ خرافاتی جو شاعروں کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہے کہ آج مہندی ہے قاسم تمہاری، تو ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے مہندی لگی تھی. ارے بھائی، ان کے یہاں شادیوں میں یہ رسمیں ہی نہیں ہوتی تھیں. آپ جب حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھو گے نا، ایک بھی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ کے 11 نکاح ہوئے ہیں، کسی میں کوئی رسم نہیں ہوئی، نہ ہلدی، نہ مہندی، نہ سنگیت، نہ ڈھول، نہ تاشے، نہ بارات، نہ ولیمہ. صرف ولیمہ ہوتا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نکاح کیا، نکاح کا پیغام بھیجا، وہاں نکاح کا پیغام قبول کیا گیا، مسجد میں بیٹھے، وہیں پر نکاح ہو گیا، آپ نے خطبہ دیا، کھجوریں تقسیم کر دی گئی، وہیں پر اس کے بعد میں آپ نے ولیمہ کر دیا. ولیمے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شرطیں وہاں پر نہیں رکھی گئی کہ ولیمے میں آپ کو نان گوشت ملنا چاہیے، قورمہ ملنا چاہیے، بریانی ملنی چاہیے، نہیں، کچھ نہیں. آپ کھجور کھلانے کی آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ بھی ولیمہ ہوئے گا. اگر آپ نکاح کے بعد میں کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، نکاح کے بعد میں ملنے کے بعد میں اپنی بیوی سے، اس کے بعد میں اگر کوئی انسان کھجوریں بھی تقسیم کر دے کہ بھائی یہ ہمارا ولیمہ ہے، تو ولیمے کی سنت ادا ہو گئی. اتنی سادگی سے جہاں پر نکاح ہوتے ہوں وہاں ہم اس تماشے سمجھ رہے ہیں کہ وہاں مہندی لگی ہوگی، وہاں ہلدی لگی ہوگی. کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. یہ سب آج ہمارا بنایا ہوا ہے. صرف آج ہم نے دین کا تماشا بنا دیا ہے. ہم وہ دین پر چل رہے ہیں جو یزید چل رہا تھا. ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا جس کو حضرت امام حسین بچانے کے لیے خود قربان ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ایک بھی شادی میں ڈھول نہیں بجا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دف بجائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں دف بھی نہیں بجی. حضرت مولا علی علیہ السلام نے تقریباً 8 نکاح کیے تھے، ان کی 8 شادیاں ہوئی تھیں، لیکن کسی میں بھی ڈھول نہیں بجا تھا، کوئی مہندی نہیں لگی تھی. اب آپ جب یہ 2 لوگ، یہ 2 بانی ہیں، یعنی کربلا کے میدان میں جن کی اولادیں شہید کی گئیں، قتل کی گئی ہیں، صرف یہ 2 لوگ ہیں. وہ سارا کنبہ انہی کا تھا. وہ نوازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، بیٹے علی کے تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور نہیں تھے.
اس کے علاوہ وہاں پر اگر کوئی ایک شخص اہل بیت کے علاوہ کوئی آیا ہوا تھا تو حضرت حر تھے. حضرت حر وہ کوفہ کے رہنے والے تھے, عراق کے رہنے والے تھے. وہیں پر وہ یزید کی فوج میں شامل ہو کر آئے تھے. یزید کے فوج کے وہ تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ابن زیاد کسی طرح سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے, تب وہ اس کا خیمہ چھوڑ کر حضرت امام حسین کے خیمے میں آ گئے تھے. صرف یہی ایک تھے جو الگ سے تھے, باقی سارا خاندان انہی کا تھا. اب جب بات غور کرنے والی ہے کہ جن کی شادیوں میں ڈھول نہ بجا, آج ہم ان کی شہادت پر ڈھول بجا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکیاں کما رہے ہیں. میرے بھائی, آپ کو بجانا ہے خوب بجاؤ, وہ آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی, لیکن دین سمجھ کر بجاؤ گے. اگر اس کو دین سمجھ کر بجاؤ گے تو دونوں جہاں میں گمراہی پاؤ گے, پھر اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا. اگر کوئی انسان ڈھول تاشے صرف اپنے شوق کے لیے بجاتا ہے تو صرف وہ اپنا گنہگار ہوگا. بھائی ظاہر سی بات ہے, ڈھول تاشے بجانا حرام ہے یا ناچ گانا کرنا حرام ہے, آپ نے بجایا آپ گنہگار ہو گئے. لیکن اگر کوئی انسان اس کو دین سمجھ کر بجائے گا کہ یہ دین کا کام ہے تو پھر وہ ڈبل گنہگار ہوگا. پہلا تو اس نے جو گناہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اس کا گناہ اس کے سر آئے گا. دوسرا, تم نے دین کا مذاق بنا دیا. دین کا مذاق بنانے پر آپ پر ڈبل گناہ پڑے گا. اگر اس کی سمپل سی بات سمجھی جائے, اگر یہ چیز جائز ہوتی یا صحیح ہوتی, اس پر ثواب ملتا ہوتا, تو پھر لوگ درز اپنے آپ سے نہیں جاتے بلکہ علماء کو بیان کر کے اس میں بلانا پڑتا, جس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا پڑتا ہے. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی, یہ چیز سنت ہوتی, یا اس چیز پر ثواب ملتا ہوتا, تو پھر شیطان آپ کو کبھی بھی اس میں جانے نہیں دیتا. پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں جاتے بلکہ علماء کرام آپ کو بیان کر کر کے, علماء کرام آپ کو تبلیغ کر کر کے اس میں بلا رہے ہوتے, تب بھی آپ جانے سے انکار کر رہے ہوتے, جس طرح سے ہم نماز میں جانے سے انکار کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں آپ کو ہر وہ انسان ملے گا جو بھلے آپ کو پورے سال مسجد میں نہ ملا ہو. پورے سال وہ انسان بھی جا رہے ہوتے ہیں جن کو مسجد میں جانے کی سعادت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور اسی طرح سے اور بھی خرافاتی چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے اس میں منت وغیرہ مانی جاتی ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منت صرف 2 چیزوں کی ہوتی ہے. منت صرف 2 چیزوں کی ہے, ایک روزے کی, دوسرے نماز کی. اس کے علاوہ کوئی منت نہیں. باقی جو منتیں کہلائیں گی عرفی منت کہلائیں گی. اس کی مثال آپ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کسی منزل پر جانا ہے, مثال کے طور پر آپ کو کسی شہر میں جانا ہے, اب آپ کو ایک انسان نے آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا کہ بھائی یہ بالکل سیدھا راستہ گیا ہے, آپ اس راستے سے چلے جاؤ. اب آپ اس راستے سے جانے کے بجائے آپ کو نہیں, میں یہ گڈھے والے راستے سے جاؤں گا, تو اب اس میں آپ کو اس راستے سے جانا بے وقوفی ہے یا عقل مندی ہے؟ آپ لوگ بتائیں. کہ جب آپ کو سیدھا راستہ بتا دیا گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, آپ اس سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے, اس کے باوجود اگر کوئی انسان غلط راستہ چنے, گڈھے والا خراب راستہ چن لے, تو یہ عقل مندی کہلائے گی یا بے وقوفی کہلائے گی؟ تو اس بات کو یاد رکھیں. جب ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح راستہ بتا دیا ہے کہ منت کا صحیح طریقہ کیا ہے, تو ہمیں وہ چیز کرنا ہے. اب اس طرح سے اگر ہم پیالے بھر کر منتیں پوری کریں گے, آپ کو اس چیز کا کہیں بھی من گھڑت روایت, ایک ہوتا ہے نا کہ صحیح روایت, ہم صحیح روایتوں کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کسی من گھڑت روایت میں بھی یہ چیز نہیں پائیں گے کہ کہیں پیالے بھر کر منت پوری کی جاتی ہے. من گھڑت یعنی من گھڑت اس کو بولتے ہیں جو بنائی ہوئی, اپنے آپ سے بنا لی گئی ہو. اپنے آپ سے بنائی ہوئی روایت میں بھی نہیں ملے گا, یہ صرف عورتوں کی روایتوں میں مل جائے گا. آپ کو کسی بھی کتاب میں یہ چیز, اس طرح کی روایتیں یا اس طرح کی منتیں آپ کو نہیں ملیں گی جو بھی ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہیں. اس لیے یاد رکھے کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا ہم تماشا نہ بنائیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے نام سے ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں, ان کے نام سے ہم جو چیزیں کرنے والی ہے وہ کریں. 9-10 محرم کا روزہ رکھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, ہم روزہ رکھیں. ان کے نام سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں, تلاوت کریں, روزے رکھیں. یہ چیزیں کریں گے تو حضرت امام حسین خوش ہوں گے.
اگر ہم سوچتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانے سے امام حسین خوش ہو رہے ہیں تو نہیں، بلکہ یزید خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ اگر آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو بخوبی بجائیے، آپ یزید کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے ڈھول تاشے بجاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا آپ کو بتا دینا، آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو نصیحت دینا، ان کے اپنا پیغام، میرا پیغام بندوں تک پہنچا دینا، ان کو نصیحت دینا، ان کو صحیح راستے پر لانا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کو ماننا نہ ماننا وہ اللہ کی ذمہ داری۔ ہمارا کام تھا اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی وہ آپ تک پہنچا دی۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ صفوں کو درست کریں اور سنتیں ادا کریں۔